اب فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی ماڈرن فنومینا جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا کہ جو آج تک دنیا اس کو فالو کرتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چارٹرڈ آف جو مدینہ ہے اس کو باقاعدہ ڈیفائن کیا ان رائٹنگ۔ اگر آج کے دور میں آپ اس کو کہنا چاہیں تو بے شک آپ اس کو ایک جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا نام دے سکتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ تھی کہ باقاعدہ ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا کہ جن کی بیسس کے اوپر، رولز اینڈ ریگولیشن کی بیسس کے اوپر پوری کی پوری جو نیشن ہے وہ بلڈ کی جائے گی۔ ہم لوگوں نے بہت زیادہ آج کل کے ریسنٹ دنوں میں نام سنا ہے نا ریاست مدینہ کا۔ نا دس از دا فاؤنڈیشن آف ریاست مدینہ، جو اصل میں ریاست مدینہ تھی، اللہ کرے کہ اس کی بیسس اور فاؤنڈیشنز کے اوپر ہم لوگ بھی اپنی نیشن کی بلڈنگ کر سکیں۔ لیکن یہ وہ نیشن بلڈنگ جو ہے، یہ جو ہمارے بلیورڈ نبی ہیں انہوں نے سٹارٹ کیا اس کا کام، اور بالکل انیشل سٹیج پہ جیسے ہی آئے مسجد کی تعمیر ہوئی، مواخات ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سیٹل ڈاؤن ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے جو ایک جگہ کا انتظام ہو گیا۔ دا ویری نیکسٹ تھنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ وہاں پہ جتنے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں وہ اسٹرائک کیے کہ فوری طور پہ ایگریمنٹس ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا ایگریمنٹ جو ہے وہ مسلمز کے ساتھ ہوا، جو وہاں پہ رہنے والے مسلمز تھے ان کے ساتھ پہلا ایگریمنٹ ہوا۔ اب اس کے اندر جو آپ دیکھیں گے تو چارٹرڈ آف مدینہ کے نام سے یہ پورا ڈاکومنٹ، پورے پوائنٹس جو ہیں وہ ہسٹری میں آج تک سیف ہیں۔ چند جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ پہلا پوائنٹ تھا کہ آل مسلم ول بی ون نیشن۔ یہ وہ پہلا وقت تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرائبلزم کو ختم کر کے مسلم امہ، انفارچونیٹلی آج کل اس بات کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے نیشنلزم کی وجہ سے کہ مسلم امہ کیا ہوتی ہے، ایک امت کیا ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی اس کی بیسس جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہمیں ملتی ہیں۔ کہ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ تھا کہ آج سے مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم اور ایک نیشن ہے۔ آپ کا جو ایک نیشن کو کامن کرتی ہے چیز، اس کے اندر الگ الگ ٹرائبز ضرور ہوئیں گے، لیکن پہلی جو ان کی کہہ لیں کہ پہچان ہوگی وہ ہوگی مسلمان۔ اگر دوسرا آدمی مسلمان ہے تو میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کون سے ملک سے ہو، تم کون سے ٹرائب سے، تم کیا ہو، وہ آلریڈی ہم لوگ ایک نیشن کے بلونگنگز بن جاتے ہیں کہ وہ بلونگس فرام ون نیشن۔ دوسری بات کہ بلڈ منی، یہ بہت کرٹیکل ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا خطا سے، غلطی سے، تو اس کی بلڈ منی جو ہے وہ پے کرنا ہوتی تھی۔ اور اس کے اندر بہت سارے مسئلے مسائل اس طرح کے ہو جاتے تھے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے کہ بلڈ منی پے نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سلوشن یہ دیا کہ کوئی بھی جو بلڈ منی ہے وہ اس فیملی یا کلین کی طرف سے، ٹرائب کی طرف سے دی جائے گی، اور اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکے گا اور نہیں دے سکے گا تو پھر جو نیشن ہے پوری کی پوری وہ کنٹریبیوٹ کرے گی اور بلڈ منی پے کرے گی۔ اور ہر آدمی جو ہے وہ اپریسر کے خلاف، جو کرپشن کرے گا اس کے خلاف کھڑے ہوگا، چاہے وہ اس کا اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اب رشتہ داری کی بیسس کے اوپر کہ چاہے وہ آدمی غلط کر رہا ہے اور نہیں، لیکن چونکہ میرا رشتہ دار ہے تو میں اس کی سائڈ لوں گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا کہ اب سب کھڑے ہوں گے اپریسر کے خلاف۔ اور جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہر آدمی کا خون جو ہے وہ برابر ہوئے گا، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ سردار کا بیٹا ہے یا خود سردار ہے، جو کوئی بھی ہے، ایک آدمی کی زندگی کی قیمت برابر ہوئے گی سب کی، کسی کا خون مہنگا اور کسی کا خون سستا نہیں ہوئے گا۔ یہ پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چارٹرڈ میں لکھا۔ اور کوئی بھی آدمی جو ہے وہ بلیورز کے خلاف نان بلیور سے مل کے نہیں لڑے گا۔ کسی قسم کی فائٹنگ جو ہے وہ اپنی نیشن کے دوسرے لوگوں سے یا جو دشمن ہیں ان سے مل کے آپ اپنے لوگوں سے نہیں کرو گے۔ اور جوز ول ناٹ بی ہارمڈ، جو جوز ہیں وہاں پہ رہنے والے ان کو کسی قسم کا کوئی تکلیف، کوئی ان کو جو ہے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ اور اگر کوئی ان کے ساتھ آ کے لڑے گا تو مسلمان اس لڑنے والے کی کوئی اسسٹنس نہیں کریں گے، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے۔ No one is allowed to do private peace agreements۔
کسی کو یہ جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی کہ اکیلا بندہ جا کے کسی بھی قبیلے کے ساتھ یا کسی بھی نیشن کے ساتھ جا کے پیس کانٹریکٹ کر رہے اور کل کو وہ لڑائی ہو جائے تو بندہ بولے میں تو نہیں لڑ سکتا کیونکہ میرا تو اس کے ساتھ ذاتی ایک کانٹریکٹ ہے. تو بیسیکلی اب ایک نیشن جو ہے وہ بلٹ ہو رہی ہے. تو آپ انڈیویجولی جا کے لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹس نہیں کر سکتے جیسے آپ پہلے کر لیا کرتے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ نہیں کیا. کوئی بھی اس کانٹریکٹ کو بریک نہیں کرے گا اور ان کیس آف اینی ڈسپیوٹ معاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جایا جائے گا اور جو فیصلہ ان کا ہوئے گا دیٹ ول بی دا فائنل ڈیسیژن. تو یہ کچھ پوائنٹس سے آپ دیکھیں کہ یہ کتنے بیسکس اور جس کو آج کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے اوپر جتنا شور اور وبیلا مچایا جاتا ہے تو بیسیکلی ہیومن رائٹس کو انٹروڈیوس کرنے والے مسلم سے جن کے اوپر آج انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ سب سے بڑا قصور بھی ہم مسلمس کا ہی ہے کہ ہم لوگوں نے کبھی خود ان کی کیئر کی ہوتی تو ہم شاید یہ اپنا ایڈوکیسی بھی کرتے کہ بیسیکلی یہ دنیا کو دینے والے یہ رولز اینڈ ریگولیشن تو ہم مسلمز ہیں. جب ہم خود اپنی چیزوں کو نہیں جانتے اور اس پہ عمل نہیں کرتے تو پھر کسی کو تو کوئی اس کا بلیم نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ایک ٹریٹی تھی جو کہ مسلم کے ساتھ ہوئی. اب ایک ٹریٹی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوس کے ساتھ کی. اب آپ اس کے پوائنٹس دیکھیں کہ جوس کے ساتھ جو ٹریٹی کی گئی اس میں یہ تھا کہ جوس جو ہیں مدینہ میں رہنے والے یا مدینہ کے آس پاس اور جو مسلمس ہیں فار آؤٹر ورلڈ وہ پوری دنیا کے لیے ایک نیشن ہوئیں گے. یعنی اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ جوس کو الگ سے ڈیل کرے گا اور مسلمانوں کو الگ سے ڈیل کرے گا. وہ ایک نیشن ہوئیں گے ود ان مدینہ. جیسے کہ پہلے بتا دیا گیا کہ مسلم امہ جو ہے وہ سیپریٹ رہے گی اور جوس جو ہیں وہ سیپریٹ ہوں گے. یہ آگے جا کے مزید اس کو کلیریفائی بھی کر دیا جائے گا. لیکن کیا بتایا گیا کہ اگر ایک ملک میں دو ڈفرینٹ فیتھ کے لوگ رہ رہے ہیں سو دے شوڈ بی کنسیڈرڈ اینڈ لیو لائک اے نیشن. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پوائنٹ جو ہے اس میں رکھا جو ٹریٹی جوس کے ساتھ ہوئی. پھر اس میں آزادی دی گئی کہ جوز جو ہیں وہ اپنے فیتھ کو فالو کریں گے اور مسلم جو ہیں وہ اپنے فیتھ کو فالو کریں گے. کوئی ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایلیگیشن جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور اس کے بعد تھا کہ وہاں پہ رہنے کے کاروبار کے اور سارے کے سارے جو ایکسپنسز ہیں جوز جو ہیں وہ اپنے خود برداشت کریں گے. مسلم جو ہیں وہ اپنے خود برداشت کریں گے. وہ دونوں اپنے معاملات جو فائنینشلز ہیں اس کے اندر وہ انڈیپینڈنٹ ہوئیں گے. کوئی دوسرا ایک دوسرے کا لائبل نہیں ہوگا. اس کے بعد جو اگر تو کوئی جنگ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلی ٹریٹی میں یہ تھا کہ اگر جوس کے ساتھ کوئی آ کے لڑتا ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کریں گے لڑنے میں. لیکن اگر کوئی ایسی جنگ ہو جاتی ہے کہ جوس کی جنگ ہو جاتی ہے جس میں وہ مسلمانوں کو اپنے جو ہے اسسٹنس کے لیے بلا لیتے ہیں اور مسلمانوں کی ہو جاتی ہے کہ جس میں جوس کو وہ بلا لیتے ہیں اور دونوں مل کے لڑنا شروع کرتے ہیں اپنے کامن اینیمی سے, تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جنگ کے جو ایکسپنسز ہیں وہ دونوں کو بیئر کرنے ہوئیں گے. وہ ایکولی شیئر کیے جائیں گے اور دونوں بیئر کریں گے اس کو جنگ ہونے کی صورت میں. اور یہ پورا کا پورا جو ایگریمنٹ ہے یہ میوچلی ود رسپیکٹ اینڈ آنیسٹی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. اس کی کوئی بھی جو شک ہے اس کو نہیں توڑا جائے گا. اب اس میں ایک دوسرے کے کوئی ایسا بیہیویئر نہیں کرے گا جس میں جو ایک گروپ ہے وہ انڈرمائن کرے دوسرے گروپ کو. یعنی آپ کوئی ایسا بیہیویئر آپ کا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اپنے آپ کو سپیریئر اور کوئی انفیریئر بتائے گا یا انڈرمائن کرے گا. باقاعدہ ان رائٹنگ جب یہ چیز لکھ کے دی گئی تو جوز اس کے اوپر بہت خوش تھے کہ ہمارا جو اسٹیٹس ہے وہ چینج ہونے نہیں جا رہا اور ہم اسی طرح سے رہیں گے جیسے ہم پہلے رہ رہے تھے. اگین اس کے اندر بھی یہ تھا کہ کوئی بھی اوپریسر ہوگا اوپریس کرے گا تو دونوں مل کے اس کے ساتھ لڑیں گے. اور اس دن یہ ڈکلیئر کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مدینہ کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئے گی. مدینہ کو جو ہے وہ اسی طرح حرم قرار دے دیا گیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا. تو یہ بیسیکلی جو مدینہ کو بلیسنگ ملی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ملی. اس سے پہلے تک مدینہ کا ایسا کوئی اسٹیٹس نہیں تھا. اس کے بعد اسی جو کلوز ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اور آج کے ٹائم میں جو مدینہ ہے وہ حرم ہے اور وہاں کے پودوں کو توڑنا, وہاں کے جانوروں کو مارنا, حتیٰ کہ کیڑے مکوڑوں کو, انلیس کہ کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا ہو اس طرح سے اس کو مارنا ضروری ہو تو آپ مار سکتے ہیں. ادروائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے اس چیز کی بنیاد رکھ دی
کہ مدینہ کو بھی ایک حرم ہونے کا سٹیٹس جو ہے وہ دلوا دیا. آپ نے سنا ہوگا جسٹ فار سائڈ نوٹ کہ حرمین شریفین عام طور پہ کہا جاتا ہے نا، تو حرمین جو ہے وہ حرم کی دو حرم کو کہتے ہیں حرمین، اور اسی طرح شریف جو ہے شریفین، تو بیسیکلی یہ دو حرم. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو کنگ ہوتا ہے سعودیہ کا، اس کو بھی کسٹوڈین آف 2 ہولی پلیسز کہا جاتا ہے. تو ملک کیا کہتے ہیں حرمین شریفین کا یہی مطلب ہے. تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ 2 پلیسز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دے دیا، مدینہ کو بھی تب سے. اگین ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ ڈسپیوٹ اگر کسی قسم کا ہوگا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے گا. اور اس میں یہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناؤ دس واز دا ٹائم کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کہا کہ مدینے میں کوئی بھی، چاہے وہ جوز ہو، وہ مسلم ہو، قریش کا ٹوٹل بائیکاٹ ہوگا، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیلنگ نہیں کی جائے گی. تو یہ ایک چارٹر تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ٹائملی آ کے جو ہے اس کو جو کانٹریکٹ ہے اس کو کر لیا جوز کے ساتھ. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے بہت جلدی ایک چند دنوں کے بعد ہی قریش نے آلریڈی اٹیمپٹ کرنا شروع کر دی جوز کے ساتھ مل کے، کیونکہ ڈیلنگ تھی ان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہاں کا سٹیٹس ہے اس کو ختم کیا جائے یا کوئی ڈسپیوٹ کھڑا کر دیا جائے. ایک طرف وہ جوز کو ملتے تھے، اور ایک طرف انٹرنلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی جو ریزسٹنس ملی وہ ان لوگوں کی طرف سے تھی کہ جو کہ حکمران بننے جا رہے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی تھا اور عامر الراہب تھا. وہ لوگ دل سے خوش نہیں تھے، اور بہت سارے وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ پاور میں شریک ہونے جا رہے تھے، یوں میں سے کہ ان کے منسٹرز اور سب کچھ بننے والے تھے، یہ بھی ایک پورا کا پورا کلاٹ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش نہیں تھا، اور پہلے دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ نفرت کرتا تھا. اور یہ لوگ اس وقت تک تو کھلا مشرک تھے، لیکن بائی دا ٹائم ان لوگوں نے اس چیز کو سمیل کر لیا کہ اگر ہم مشرک رہ کے کوشش کریں گے تو ہم شاید کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو ان فیوچر انہوں نے جا کے اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر سے وہ لوگ وہی تھے، اسلام کے دشمنی تھے. تو ایک اور گروپ جو ہے وہ ایمرج کیا کہ جو کہ مسلمانوں کو مکہ میں جس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا، کیونکہ مکہ میں جو مسلمز ہوئے تھے وہ بڑے ہارڈ شپ کے بعد مسلم ہوئے تھے. مکہ میں تو اسلام لانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو پیش کر دو ہر طرح کے ظلم کے لیے. مدینہ میں یہ صورتحال نہیں تھی، اور مدینہ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور قسم کے جو گروپ ہے اس کو ڈیل کرنا پڑا، وچ واز منافقین، ہپوکریٹس. تو پھر آگے انشاءاللہ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد قریش کے ساتھ معاملہ اب ایک طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آؤٹر جو سٹرکچر ہے پورا کا پورا ایک اپنی گورنمنٹ کا وہ بالکل ان پلیس کر دیا تھا. چیزوں کو جو ہے وہ سٹرکچر وائز ان کو ریڈی تھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو چیزیں ہیں اور جو چیلنجز ہیں وہ مسلمانوں کو آنے والے تھے، اس کے بعد اب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ فردر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے ہینڈل کیا. تو ایک تو یہ چیز آپ نوٹس کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی تھے اور ہمیں دین کو سکھانے آئے تھے، لیکن دنیا کے اندر آپ دیکھیں ایز اے لیڈر ان کو، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے انٹروڈکٹری جو ہم لوگوں کا بات تھی اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے کہ مختلف رولز کے اندر انہوں نے کتنا پرفیکٹلی جو ہے اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل جو ہے وہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ کسی قسم کے بھی رول میں آپ ہوں، آپ کو اگزامپل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیریز کو کمپلیٹ کرنے اور اس سے جو لیسنز ہمیں ملیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.